السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج ایک بار پھر آپ لوگوں کے درمیان جمعہ کے خطبے کے ذریعے قرآن و حدیث کی کچھ باتیں پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہی آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو باتیں بیان کی جائیں، اللہ تعالی مجھ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، اس وقت ملت اسلامیہ، مسلمان قوم جن حالات سے دوچار ہے، وہ اپنے آپ میں ایک عبرت ہے، ایک نصیحت ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے حوالے سے شب و روز کی جو زندگی ہوتی ہے، دن اور رات کی جو لائف ہوتی ہے، کیسے گزارنا ہے، کب کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، سارا شیڈیول بتایا گیا ہے۔ بہرحال اگر آج ہم اپنے سماج اور سوسائٹی پر ایک قائرانہ نظر دوڑائیں
تو بہت سارے ایسے رسم و رواج، بہت سارے ایسے خرافات، بہت سارے ایسے بے حیائی کے کام دیکھے جا رہے ہیں۔ یقیناً دل سے ایک آواز نکلتی ہے کہ وہی قوم، یہ امت وہی قوم ہے جس کو سب سے بہترین کہا گیا ہے، جس کو یہ کہا گیا کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ آج اس امت کا یہ حال ہے کہ آج وہ خرافات میں، رسم و رواج میں الجھا ہوا ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا، اس دنیا کا ایک نظام بنایا ہے، اور اسی نظام کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو نظام میں سے بہت سارے نظام ہیں، انہی نظام میں سے ایک نظام ہے شادی۔ اللہ تعالیٰ نے دو جنسیں بنائی ہیں، ایک مرد اور ایک عورت، اور یہ دونوں جنسیں ایک دوسرے کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، یہ نیچرل ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے۔ اب اس ضرورت کو پورا کرنے کا دو طریقہ ہے، ایک طریقہ ناجائز ہے اور ایک طریقہ جائز ہے۔ جائز طریقے کو ہم اور آپ نکاح کہتے ہیں، اور ناجائز طریقے کو ہم اور آپ بدکاری کہتے ہیں، زناکاری کہتے ہیں، حرام کاری کہتے ہیں۔ نکاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکاح کا مطلب ہوتا ہے ملانا، اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ نکاح کے اندر صرف مرد اور عورت کو نہیں ملایا جاتا ہے، پورا ایک خاندان ایک نیا رشتہ جنم لیتا ہے۔ کوئی داماد بنتا ہے، کوئی سسر بنتا ہے، کوئی سالہ بنتا ہے، کوئی ساڑو بنتا ہے، کوئی سالی بنتی ہے۔ کتنے رشتے اس نکاح کے ذریعے جنم لیتے ہیں۔ اور یہ جو نکاح ہے یہ نبیوں کا طریقہ ہے، جتنے نبی اس دنیا کے اندر آئے سب کے سب شادی شدہ تھے۔ اسی لیے ہماری شریعت کہتی ہے لڑکا اور لڑکی جب بالغ ہو جائیں، جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کرا دو۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تمہارے لڑکے یا لڑکیاں جب بالغ ہو جائیں، جوان ہو جائیں، شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم فوراً ان کی شادی کر دو۔ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ کچھ غریب بھی ہوں گے، مالی اعتبار سے کچھ کمزور بھی ہوں گے، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دے گا، برکت دے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے غریب بھی ہوگے، کمزور بھی ہوگے، اللہ تعالیٰ فضل دے گا، برکت دے گا۔ اور آگے بڑھیے، شریعت کہتی ہے لڑکا اور لڑکی جب بالغ ہو جائیں، شادی کے لائق ہو جائیں تو فوراً شادی کرا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ، یعنی جسمانی اعتبار سے تم اس لائق ہو جاؤ کہ تم بیوی کے حقوق ادا کر سکتے ہو، اور مالی اعتبار سے بھی تمہارے پاس اتنا مال ہو، اتنا پیسہ ہو کہ تم اپنی بیوی کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہو، فلیتزوج، تو تم فوراً شادی کر لو۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، جب تم نکاح کر لو گے، شادی کر لو گے تو تمہاری نگاہیں جھک جائیں گی۔ یہ نگاہیں، یہ آنکھیں جو ادھر ادھر مٹر گستیاں کرتی ہیں، یہ آنکھیں جن کے اوپر تمہارا کنٹرول نہیں ہوتا، جب تم نکاح کر کے اپنی بیوی کو لاؤ گے تو تمہاری نگاہیں جھک جائیں گی۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ محفوظ ہو جائے گا، زناکاری سے، حرام کاری سے بچ جاؤ گے۔
تو نکاح اتنی اہم چیز ہے. ایک پریوار ایک نیا سدسیہ جب آتا ہے تو اس کی کمائی جو ہوتی ہے، شوہر کی جو کمائی ہوتی ہے، اس کی کمائی میں بھی اس کی کمائی جوڑ دی جاتی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. شرط کیا ہے؟ نکاح کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے. اور آگے بڑھیے. ایک بات نوٹ کر لیں، بہت غور سے سنیے گا اس بات کو. اسلام کے اندر جو تعلیمات ہیں، جو اصول ہیں، جو قوانین ہیں، جو ضابطے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ نکاح کے بعد محبت کرو. نکاح کے بعد محبت کرو. اسلام کے اندر بیفور میرج نہیں ہے، آفٹر میرج ہے. اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ محبت کر کے نکاح کرو. اسلام یہ سکھاتا ہے نکاح کر کے محبت کرو. اور نکاح کے ذریعے جو محبت ہوتی ہے وہ ہماری اوقات سے بڑھ کر کے ہوتی ہے. کیوں؟ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا، تمہاری عورتوں کو بنایا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. نکاح کے ذریعے آپ اپنی حاجت کو پوری کریں گے تو آپ کو سکون ملے گا. کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے. اور اگر انسان غلط طریقے سے، حرام طریقے سے پورا کرتا ہے تو یہ لشٹ پورا کرنے کا، ہوس پورا کرنے کا ایک طریقہ شمار ہوگا. اور شریعت کی نظر میں، اسلام کی نظر میں یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کنوارا آدمی کرے، شادی شدہ نہیں، کنوارا آدمی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اگر وہ کرتا ہے، اپنی ہوس کو پورا کرتا ہے غلط طریقے سے، تو اس کو 100 کوڑے کی سزا دی جائے. اور اگر شادی شدہ کرے تو پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیا جائے. اتنا بڑا گناہ ہے. اور اگر انسان صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے اپنی حاجت کو پوری کرتا ہے تو یہ دین کا ایک حصہ ہے، انسانیت کا ایک حصہ ہے، اس پر ثواب ملتا ہے. غور کرنے کی بات. آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں زناکاری عام ہو گئی ہے. شادی کو مشکل کر دیا گیا ہے. شادی کو رسم و رواج کے بوجھ سے بوجھل بنا دیا گیا ہے. آج آپ ممبئی جیسے شہر میں رہتے ہیں، ممبئی کو کہا جاتا ہے عروس البلاد. جس کو کہیں کوئی کام نہ ملے، ممبئی چلائے اس کو کام مل جائے گا. آج آپ ممبئی جیسے شہر میں رہتے ہیں، اپنے آس پاس میں دیکھتے ہیں کیا حالات ہیں. عریانیت کا ننگا ناچا جا رہا ہے. فیشن کے نام پر طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. اور آج ہمارا مسلمان اپنے آپ میں مست ہے، کہتا ہے ہم مسلمان ہیں. نہیں میرے بھائی، نہیں. شریعت نے کہا ہے کہ نکاح کرو. اور اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور اللہ تعالیٰ نے ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں، پتی اور پتنی کے بیچ میں محبت پیدا کر دی، رحمت پیدا کر دی. اللہ نے پیدا کی. شادی ہو جاتی ہے، شوہر اور بیوی دونوں ایک ساتھ ہیں. بیوی کو میکے جانا ہو تو بیوی شوہر کو یاد کرتی ہے اور شوہر بیوی کو یاد کرتی ہے. دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہنا نہیں چاہتے. اللہ نے پیدا کی. ایک بات اور غور کیجیے. اللہ نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی. کیا مطلب؟ علماء نے لکھا ہے کہ محبت کا تعلق جوانی سے ہے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے سے ہے. بڈھا بڈھی اب محبت نہیں، اب رحمت ہے. دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے جیتے ہیں. تو نکاح کرنے کا ہماری شریعت نے حکم دیا ہے.
نکاح جو ہے یہ خوشی کی چیز ہے اور شریعت نے ہمیں خوشی ظاہر کرنے کی اجازت دی ہے. شریعت نے کہا ہے کہ ولیمہ کرو اور ولیمہ کی دعوت ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. حدیث سن لیجیے. حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجب. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے. اذا لقیتہ فسلم علیہ, جب تو اس سے ملاقات کرے تو سلام کرے. واذا دعاک فاجب, جب دعوت دی جائے ولیمہ کی دعوت و عقیقہ کی دعوت, اس دعوت پر لبیک کہو. یہ آپ کا حق ہے. اگر آپ کا مسلمان بھائی آپ کو دعوت دیا آپ کو اس میں جانا ضروری ہے, کمپلسری ہے. وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ, اور جب کوئی آپ سے مشورہ مانگے تو آپ بہترین مشورہ دیں, اچھا مشورہ دیں. وَإِذَا اعْتَصَفَ حَمِدَ اللَّهِ, اور جب کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے. وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُهُ, اور جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی بیماری میں اس کی پرسان حال, اس کی کیفیت کو معلوم کرنے کے لیے جاؤ. وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ, اور جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرو. یہ 6 حق ہے مسلمانوں کے اوپر. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ 6 حق ہے. اس میں دوسری چیز کہا گیا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ, دعوت کو قبول کرو. ایک سوال ہے, لڑکے والے کو ولیمہ کرنا ہے, لڑکی والی کو کیا کرنا ہے؟ جواب یہ ہے کچھ نہیں کرنا ہے. کیوں صاحب؟ اس کے گھر میں بھی تو شادی ہے, اس کے گھر میں بھی تو خوشی کا معاملہ ہے. بہت غور سے سنیے گا اس بات کو جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہم لوگ کہتے ہیں کیوں صاحب اس کے گھر میں بھی تو شادی ہے. غور کیجئے کہ لڑکی کے گھر پر بھلے ہی شادی ہے, اس کی ایک ذمہ داری ادا ہو رہی ہے, اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے, مگر آج کا دن اس کے لیے بڑی تکلیف کا دن ہے. جس بیٹی کو اس نے پیار سے ارمان سے پالا تھا, پوسا تھا, پڑھایا تھا, لکھایا تھا, جوان کیا تھا, زمانے کی نظروں سے بچا کر کے رکھا تھا, آج اللہ کے حکم کو تعمیل کرتے ہوئے اس بیٹی کو کسی کے حوالے کر رہا ہے. یہ ایک باپ کے لیے, ایک ماں کے لیے, ایک بھائی کے لیے بہت بڑا امتحان ہے. اور غور کیجیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کی پرورش کو امتحان کہا ہے. حدیث سن لیجیے, من ابتلی هذه البنات شیئا, جس کو اللہ تبارک و تعالی لڑکیاں دیتا ہے, بیٹیاں دیتا ہے, اور اس امتحان میں وہ کھرا اترتا ہے, آزمانے کے بعد جب وہ کھرا اترتا ہے, کن له سترا من النار, اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے کل قیامت کے دن وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچانے کا کام کریں گی. تو بیٹی ودا ہو رہی ہے, ماں باپ کے لیے صدمہ ہے, اور شریعت اب اس کو مزید صدمے میں نہیں ڈالنا چاہتی ہے. اسی لیے شریعت نے ہر قسم کے بوجھ سے لڑکی کے گھر والے کو آزاد رکھا ہے. ساری ذمہ داری لڑکے کے والد پر ہے. ولیمہ اس کو کرنا ہے, مہر اس کو دینا ہے, انتظام اس کو کرنا ہے. ارے یہ اپنی پوری زندگی کی کمائی آپ کو دے رہا ہے, اور کیا چاہیے بھائی؟ نہیں صاحب, یہاں تو بہت کچھ چاہیے. کہیں کہیں سامنے سے آتا ہے, کہیں کہیں بیک ڈور سے آتا ہے, کہیں کہیں 3 دن پہلے آتا ہے. ہماری شریعت بالکل سادہ اور سمپل شریعت ہے. شریعت نے صرف حکم دیا ہے ولیمہ کرو, لڑکی کے والد پر کوئی بوجھ نہیں, کوئی ذمہ داری نہیں. غور کیجئے, 2 دن کی خوشی کے لیے انسان 5 لاکھ 10 لاکھ روپے پانی کی طرح بہا دیتا ہے. اور شریعت کیا کہتی ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ اٹھائی. اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. کہا کہ اتنا ہاتھ دبا کر کے نہ چلو کہ حقداروں کا حق مارا جائے, اور اتنا ہاتھ پھیلا کر کے بھی نہ چلو کہ بعد میں پچھتانا پڑے. آج ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے, ایک مڈل قسم کا آدمی آج 5 لاکھ سے کم اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے. 2 دن کی خوشی کے لیے انسان 5 لاکھ 10 لاکھ روپے پانی کی طرح بہا دیتا ہے, اور ہر رسم
اسٹیٹس سے جڑا ہوا ہوتا ہے، ہر رسم اسٹیٹس سے جڑا ہوا ہوتا ہے. یہ نہیں کریں گے تو کیا منہ دکھائیں گے، یہ نہیں کریں گے تو سماج کیا کہے گا. میں کہتا ہوں اس کی فکر چھوڑو کہ سماج کیا کہے گا، اس کی فکر کرو کہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے. یہ وہی قوم ہے، یہ وہی امت ہے کہ اس سے پہلے جب سینٹر میں کانگریس کی حکومت تھی، سپریم کورٹ کے جج کو بٹھایا گیا، جسٹس راجندر نام تھا، جسٹس راجندر کو بٹھایا گیا کہ پتا کرو اس ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت کیا ہے، تعلیم کے میدان میں مسلمانوں کی حالت کیا ہے، روزی روٹی کے معاملے میں. سپریم کورٹ کا جج 7 سال محنت کرتا ہے، 7 سال محنت کرنے کے بعد رپورٹ پیش کرتا ہے کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت دلتوں سے بھی بدتر ہے تعلیم کے میدان میں، روزی روٹی کے معاملے میں. افسوس کی بات ہے، کچھ سالوں پہلے خبر آئی تھی فیروز آباد میں ایک مسلمان عورت کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے مر گئی تھی. اور ابھی ہمارے سامنے زیادہ دور نہیں گیا، احمد آباد کی ہماری ایک بہن جس کا نام عائشہ بانو تھا، جہیز کی وجہ سے اپنی جان دے دی، خودکشی کر لی اس نے. جس امت نے، جس تعلیم نے یہ سکھایا، جس شریعت نے یہ سکھایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بہت بڑی عبادت ہے. ارے آج ہمارا نوجوان آج کے اس ترقی یافتہ دور میں دیکھا جاتا ہے، آج ہمارا نوجوان رسم و رواج میں ڈوب چکا ہے. ارے ذرا غور کرو کہ میرے نبی اس دنیا میں کس لیے آئے تھے. اللہ فرماتا ہے انٹروڈکشن کراتے ہوئے، تعریف کراتے ہوئے کہ نبی دنیا میں کس لیے آئے تھے. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. میرے نبی دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ تمہارے اوپر جو بوجھ ہے اس بوجھ کو ہٹائیں. او لوگوں، جس نبی کی تعلیم یہ ہے کہ تمہارے اوپر جو بوجھ ہے اس بوجھ کو ہٹایا جائے. آج کا مسلمان رسم و رواج میں ڈوب چکا ہے، پیر سر سے لے کر پیر تک رسم و رواج میں الجھا ہوا ہے. خاص طور سے آج ہمارے معاشرے میں لڑکی کی شادی کرنے کو بہت مشکل ہو گیا ہے، جبکہ نبی کی حدیث ہے خیر النکاح ایسرہ، سب سے آسان جو چیز ہے وہ نکاح ہے. آج ہم نے شادی کو رسم و رواج کے بوجھ سے بوجھل بنا دیا ہے. اور آج جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو جو ماں باپ ہوتے ہیں، خاص طور سے باپ کو دیکھا جاتا ہے کہ باپ کے چہرے پر پسینہ آ جاتا ہے. بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی کی بھوش کے بارے میں، بیٹی کی جوانی کے بارے میں، بیٹی کی شادی کے بارے میں سوچ کر کے ایک باپ کا وہی حال ہوتا ہے جو آج سے 1450 سال پہلے ہوا کرتی تھی. 1400 سال پہلے جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی زمانے جاہلیت میں، تو کیا حالات تھی معلوم ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. 1400 سال پہلے جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو باپ کا چہرہ غم کی وجہ سے، ماتم کی وجہ سے، افسوس کی وجہ سے اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، اور باپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، کیا کروں اس بیٹے کو پالو پوسوں یا اپنے آپ کو ذلیل کروں، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا گڈھا کھود کر کے زمین کے اندر دفنا دوں. 1400 سال پہلے حالات. آئیے بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں، اور میں جو حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں بہت غور سے سنیے گا. اللہ کے نبی کے دور میں شادی کیسی ہوتی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح بخاری کے اندر 9 جگہ لائے ہیں. ایک ہی حدیث، سیم حدیث 9 جگہ، اور 9 مطلب ایک حدیث 9 مسئلہ. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری صرف حدیث جانتے تھے، فقہ نہیں جانتے. فقہ کس کو بولتے ہیں؟ قرآن و حدیث سے مسئلے کو کیسے نکالا جائے، اسی کا نام فقہ ہے. اور امام بخاری کی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ حدیث سے مسئلہ کیسے نکالا جاتا ہے. اور کسی شاعر نے کہا ہے بے عشق محمد کے جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتا. امام بخاری سے تو فقہ بڑے بڑے لوگوں نے سیکھا ہے. اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آئی،
کہا کہ انی وہبت نفسی لک، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہی ہوں، یعنی آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اس کی طرف دیکھتے ہیں ایک نظر، اور دیکھنے کے بعد فوراً اپنا چہرہ گھما لیتے ہیں، پیچھے کر لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر تک وہ عورت کھڑی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میرا نکاح اس عورت سے کرا دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں حل عندک شیء، تمہارے پاس کچھ ہے؟ لیس لی عندی ازاری، اے اللہ کے رسول یہ لنگی میرے پاس ہے، بقیہ اور کچھ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے لنگی دے دو گے تو تم ننگے بیٹھو گے؟ چنانچہ کہتے ہیں التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ گھر جاؤ، اگر لوہے کی ایک انگوٹھی بھی مل جائے تو اس کو لے کر کے گئے گھر، تلاش کیا، کچھ نہیں ملا، آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی کچھ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں حل معک من القرآن شیء، کیا تمہیں کچھ قرآن کی کچھ آیتیں یاد ہیں، کچھ صورتیں یاد ہیں؟ صحابی جواب دیتے ہیں اللہ کے نبی مجھے فلاں فلاں سورہ یاد ہے، سورۃ کذا و کذا و کذا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان سورتوں کے بدلے تمہارا نکاح کرا دیا، نکاح ہو گیا۔ ارے بھائی بارات کہاں گیا، جہیز کہاں گئی، نکاح ہو گیا۔ اتنی سمپل، اتنی سادہ شادی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح بخاری کے اندر 9 جگہ لائے ہیں، ساری بات تو نہیں پیش کر سکتا، بس 2-3 بات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب النکاح کے اندر لائے ہیں اور باب قائم کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ السلطان ولیہ، بادشاہ وقت بھی کسی لڑکی کا نکاح کرا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کا گارجن بن کر کے اس کا نکاح کرا دیا۔ حدیث سے مسئلہ نکالا گیا کہ بادشاہ وقت بھی کسی لڑکی کا نکاح کرا سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب فضائل القرآن میں بیان کرتے ہیں اور حدیث پیش کرتے ہیں، کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حدیث سے مسئلہ نکالتے ہیں کہ قرآن کو یاد کرنا چاہیے، قرآن کو سکھانا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب النکاح میں لائے ہیں اور باب قائم کرتے ہیں کہ اگر غریب آدمی بھی ہو تو اس کی نکاح کرا دینا چاہیے، شادی کرا دینی چاہیے۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو 9 جگہ لائے قائم کرتے ہیں۔ نکاح ہو گیا، اتنی آسان نکاح، اتنی آسان شادی، اس میں نہ اماں کے ارمان پورے ہوئے نہ ابا کے ارمان پورے ہوئے۔ آج کل کا کوئی نوجوان کہے اپنے ماں باپ سے کہ اماں اور ابا میں اپنی شادی میں جہیز اور بارات نہیں لوں گا، نہ لے کے جاؤں گا نہ لوں گا، تو کہتے ہیں ماں باپ کہتے ہیں ارے تو ہی آئے بڑے پکے نمازی بنے، دیندار بنے، ہمارا کوئی ارمان نہیں ہے، ہم نے تم کو پالا پوسا ہے، جوان کیا ہے، ہمارا کوئی ارمان نہیں۔ آج کل کے ماں باپ کا یہ جواب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو رسم و رواج آج ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے، یہ رسم و رواج دراصل ہندو بھائیوں کے حوالے سے ہے۔ ہم لوگ اسی سماج میں رہتے ہیں، اسی سماج میں رہنے کے ساتھ ساتھ جو بہت سارے لوگ ہندو بھائیوں سے کنورٹ ہوئے ہیں، تو جو رسمیں ہوتی ہیں لوگ ان سے اڈاپٹ کرتے ہیں، لیتے ہیں اور اسی کا دیکھا دیکھی کام کرتے ہیں۔ اور ہندو بھائیوں کے یہاں لڑکی کو وراثت میں کچھ نہیں دیا جاتا ہے، لڑکی کو وراثت میں کچھ نہیں دیا جاتا ہے، بس کیا کرتے ہیں شادی ہوتی ہے تو کچھ دان دہیج دے دیتے ہیں، بس وہی ہو جاتا ہے۔ اور ایک چیز اور غور کرنے کو ملی اس بات پر کہ اگر ہندو بھائیوں کے یہاں 5 بھائی ہیں تو 5 بھائیوں میں سے جو سب سے بڑا بھائی ہوتا ہے، تو جو بڑے بڑے راجپوت ہوتے تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے، اگر 5 بھائی ہیں تو بڑا والا جو بھائی ہے اسی کو حصہ ملتا تھا، بقیہ اور چھوٹے بھائی جو ہوتے تھے ان کو بھی حصہ نہیں دیا جاتا، تو لڑکی کو کہاں سے حصہ ملے گا؟ لیکن یہ بات آپ نوٹ کر لیں، اسلام کا ایک قانون ہے
اسلام کا ایک ضابطہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے مما قل منہ او کثر. ماں ہے تب بھی جائیداد میں حصہ ملے گا, بیٹی ہے تب بھی جائیداد میں حصہ ملے گا, بہن ہے تب بھی اس کو جائیداد میں حصہ ملے گا. اس کا ایک پورا سسٹم ہے, پورا ایک نظام ہے. اور ہندو بھائیوں کے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا, دوسری چیز جو بارات کا معاملہ ہے, تو پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, آج سے سینکڑوں سال پہلے, لڑکا دوسرے گاؤں کا ہے اور لڑکی دوسرے گاؤں کی ہے. تو جب لڑکا بارات لے کر کے آتا تھا, اپنا ایک فوج لے کر کے آتا تھا, تو 3-4 دن تک لڑکی کے گھر پر رہتا تھا, لڑکی کے گھر پر رہتا تھا اور کھانا پینا ہوتا تھا. اب جب 3-4 دن گزر جاتا تو یہ لوگ پورا ایک فوج لیتے تھے اور نکلتے تھے تاکہ ڈاکوؤں سے بچ جائیں, چونکہ ڈاکوؤں سے جو مال رہتا تھا وہ چھین لیا جاتا تھا. اس لیے اپنی ایک پوری فوج لے کر کے آتے تھے تاکہ کچھ مسئلہ نہ پیش آئے, کوئی پرابلم نہ ہو. تو یہ دراصل بریاترا ہے جو ہندو رسم و رواج سے آیا ہوا ہے. شریعت میں آپ قرآن اٹھا لیجئے, حدیث اٹھا لیجئے, یہاں تک کہ میں کہتا ہوں کہ عربی عبارت کا کوئی لفظ آپ ایسا نہیں پائیں گے جہاں یہ لکھا ہو کہ بارات کا لفظ آیا ہو, کہیں آپ نہیں پائیں گے. اور بہت سارے لوگ جو اگزامپل دیتے ہیں طرح طرح کی, وہ اگزامپل بے بنیاد ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. لہذا میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں جو اس طریقے سے رسم و رواج پائے جاتے ہیں, ان رسم و رواج کو مل جل کر ختم کرنے کی کوشش کریں. آئیے انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی آج کے اس خطبہ جمعہ میں مختصر سے وقت میں شادی بیاہ کے فضول رسموں کے تعلق سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما, کتاب و سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, شادی بیاہ ہم اور آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی آج ہمارے معاشرے میں جو رسم و رواج پائے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر ان تمام رسم و رواج کو ختم کرنے کی, تہیہ کرنے کی, ارادہ کرنے کا, ان تمام چیزوں پر ہمیں غور کرتے ہوئے ان تمام رسم و رواج کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کا پابند بنائے, قرآن و حدیث کا پیروکار بنائے, صحابہ کے منہج کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. واذکروا اللہ یذکرکم واذکروا اسمکم ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. صفحے سیدھی کر لیں, مل کر کھڑے رہیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر